النار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين وصلى الله على سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی، سلسلہ وار گفتگو اور موضوع گفتگو ہے کربلا اور کربلائی معاشرہ، اعلیٰ انسانی اقدار، حق کی ہمراہی اور باطل سے بیزاری، پروردگار کی بندگی، مخلوق کی خدمت، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ عظیم الشان منشور کربلا جس نے کربلا کو جاویدانگی عطا کی، اور آج پوری دنیا میں مظلوم کربلا امام حسین کا تذکرہ۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں پروردگار عالم نے ان مؤمنین کا قصیدہ پڑھا ہے کہ جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا، بعض کو اپنی نوبت کا انتظار ہے۔ لکھا ہے مفسرین نے فمنہم من قضى نحبہ، اس کا مصداق ذات جناب جعفر اور ذات جناب حمزہ، ومنہم من ينتظر اس کے مصداق ہیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں ایک اہم درس جو اپنے خطبات کے درمیان، جو اپنے ارشادات کے درمیان ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ ہے کہ اپنی زندگی کو عزت والی زندگی بناؤ، کبھی بھی اپنی عزت نفس کا سودا مت کرو، اپنی کرامت کی پاسبانی کرو۔ جو اللہ نے تمہیں رفعت عطا کی ہے، جو اللہ نے تمہیں بلندی عطا کی ہے، جو تمہارے کردار کو وقار بخشا ہے، اس کو ٹھیس مت پہنچنے دو۔ اور خود امام حسین کی ذات گرامی کچھ اسی طرح کی ہے۔ لکھا ہے کہ امام حسین بزم پیغمبر میں پہنچے ہیں، نبی اعظم کی زندگی کے آخری ایام، سید الشہداء مولا امام حسین کی عمر ابھی کم ہے، 4-5 برس۔ امام کو دیکھنے کے بعد پیغمبر خاتم نے فوراً کہا اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی خوش آمدید۔ بیٹھا ہوا ہے منافق ابی ابن کعب، اور یہ منافقین ہر دور میں رہے ہیں۔ میں آج تھوڑا سا تذکرہ کروں گا انسانی نفس کی ذلت کا۔ ایک ذریعہ ہے کہ کسی انسان کے اندر نفاق چھپا ہو۔ بعد رحلت پیغمبر خاتم جب بی بی دو عالم شہزادی کونین نے خطبہ دیا ہے تو بی بی دو عالم نے صراحت کے ساتھ اپنے خطبہ فدق میں یہ اعلان کیا ہے، وہ نفاق جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا تھا آج وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ اور پھر یاد کیجئے اس دور کو جو دور پیغمبر ہے،
جناب جابر کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، جلیل القدر معتبر ترین اصحاب پیغمبر کی فہرست میں ایک نام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا، پہلا زائر سرکار سید الشہداء۔ یہی جابر نبی اعظم کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، منافقت کا دور دورہ ہے، جب ہم اپنی بزم میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم مومن کون ہے، منافق کون ہے، کیسے پہچانیں؟ اس موقع پر پیغمبر نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ نبی مسکرائے ہیں، نبی نے کہا میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں۔ نبی اعظم نے کہا اپنی بزم میں علی کا تذکرہ چھیڑ دو۔ اب جابر کا وہ جملہ تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا ہوا ہے، کُنَّا نَعْرِفْ فِي زَمَنِ رسول اللہ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ، ہم رسول کے زمانے میں منافقوں کو پہچانتے تھے حب و بغض کے ذریعے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام کے ساتھ۔ جناب جابر نے لکھا ہے ہم علی کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے، جن کا چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے مومن ہیں، جن کا چہرہ مرجھا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے منافق ہیں۔ ابی ابن کعب منافق ہے، نبی سے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ عمر کے اعتبار سے حسین سے بڑے ہیں، زمین و آسمان کی زینت آپ کو ہونا چاہیے نہ کہ اس کمسن بچے کو۔ یہ دنیاوی افراد، یہ دنیا پرست، مفاد پرست منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ امامت کو عمر کے پیمانے پر ناپنا چاہتے ہیں۔ یہاں سن و سال عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث برسالت کیا ہے، حسین کی عظمت کو زمین والوں سے کہیں زیادہ آسمان کی بلندی پر رہنے والے جانتے ہیں۔ یہ سرکار سید الشہداء کی عظمت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا وقار ہے، نبی نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہوئے انہو لمکتوب عن یمین عرش اللہ مصباح ہدی و سفینۃ النجاۃ، عرش اعظم کے داہنی سمت کیا لکھا ہوا ہے؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ اور پھر مالک کا حبیب آواز دیتا ہے وَإِمَامٌ غَيْرُ وَحْنٍ وَعِزْ وَفَخْرٍ وَعِلْمٍ وَذُخْرٍ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَكَّبَ فِي صُلْبِهِ نُطْفَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً زَكِيَّةً۔ یہ امام حسین امام عزت ہے، امام حسین امام علم ہے، امام حسین امام کرامت ہیں۔ اور پھر اللہ کا رسول آواز دیتا ہے کہ پروردگار عالم نے اسی حسین کی ذریت میں نسل طیب و طاہر رکھی ہے۔ بعد کے سارے ائمہ نسل سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، نبی کا فرمان تھا حسین امام عزت ہیں، حسین امام سربلندی۔ آج کی پوری گفتگو عزت، اور پھر دیکھنا ہے ہمارے یہاں عزت ہے یا نہیں، ہمیں کیسی عزت حاصل کرنی ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات وہ ہیں جہاں پروردگار عالم نے اپنے آپ کو عزیز کہا ہے۔ مالک نے خود اپنی ذات کو، اللہ کے اسماء الحسنی میں قرآن کیا کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ سے گفتگو کرنی ہے، خدا سے لو لگانی ہے، خدا کی بارگاہ میں دست سوال پھیلانا ہے تو اسماء حسنی کو ذریعہ بناؤ۔ انہی اسماء حسنی میں ایک اسم کیا ہے؟ عزیز۔ البتہ اسی عزیز کے ساتھ پروردگار عالم نے قوی کو بھی استعمال کیا ہے، غفور بھی آیا ہے، حکیم بھی آیا ہے، علیم بھی آیا ہے، دیگر اسماء حسنی کا تذکرہ ہے۔ آپ پڑھیے گا مثلا جنگ خندق، دیکھیں پروردگار جب مسلمان قوم کو عزت دینا چاہتا ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں۔ آج بھی ہماری عزت مرہون منت ہے نبی اور آل نبی علیہ السلام کی، ہمیں حتیٰ اپنی عزتوں کو قربان کر دینا ہے نبی کی عزت کے لیے۔ اگر نبی کی شان میں جسارت ہو تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں احتجاج کرنا ہے، ہمیں نبی کی شان میں جسارت کرنے والوں کے لیے ان کے کیفر کردار تک پہنچنے کی خاطر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، ہمیں اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے آئین کے تحت آگے بڑھنا ہے۔ پڑھیے جنگ خندق۔ جنگ خندق میں جب مسلمانوں نے نبی اعظم کی ایما پر اور نبی کے حکم پر مدینے کے اطراف میں خندق کھودنی شروع کی تاکہ مشرکین نہ آ سکیں اور مسلمانوں پر حملہ ور نہ ہو سکیں، جناب سلمان کہتے ہیں
کہ ہم خندق کھود رہے تھے کہ اچانک ہمیں ایک پتھر ملا. توجہ کیجیے گا, بہت کوشش کی, پھاوڑے ٹوٹ جاتے تھے, بیلچے کام نہیں کرتے تھے, لیکن وہ پتھر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا. آخرکار ہمیں آنا پڑا نبی کے پاس. جیسے ہی ہم نبی اعظم کی خدمت میں پہنچے, نبی اعظم تشریف لائے اور نبی اعظم نے 2 ضرب لگائی, پتھر 2 پارے ہو گیا. ہوتے ہیں بعض کام الہی کام ہوتے ہیں, بعض کام وہ ہوتے ہیں جس میں جب تک خدا کی عنایت شامل حال نہ ہو انسان اس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے. جیسے امیر المؤمنین کا یہ کہنا, ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ, یہ اگر ہم نے باب خیبر کو 2 انگلیوں پر اکھاڑا ہے تو یہ میری جسمانی قوت و طاقت نہیں ہے, بلکہ یہ الہی عطا ہے کہ ہم نے اس کام کو انجام دیا ہے. نبی اعظم نے 2 ضرب لگائی, پتھر 2 پارا ہو گیا. روایت کہتی ہے پیغمبر اعظم نے تیسری ضرب جب لگائی ہے اس پتھر پر تو وہ پتھر چکنا چور ہو گیا. پہلی ضرب لگائی, نبی اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر. دوسری ضرب لگائی, جب پتھر اور ٹوٹا نبی نے پھر کہا اللہ اکبر. تیسری ضرب لگائی, پیغمبر پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. اصحاب سے رہا نہیں گیا. حتیٰ سلمان فارسی نے بھی سوال کیا ہے, اللہ کے رسول یہ بار بار تکبیر کیوں؟ نبی اعظم کہتے ہیں جب میں نے پہلی ضرب لگائی ہے تو مجھے مدائن میں موجود محل دکھائی دے رہے ہیں اور جبرائیل نے آ کر خبر دی ہے کہ ان محلوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. اسی طرح یمن کے محل, روم کے محل, جب پیغمبر اعظم نے ان محلوں کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کی اس پر گرفت ہو جائے گی, مسلمان قبضہ کر لیں گے, تو اب جو کفار و مشرکین ہیں, جو منافقین ہیں, انہیں اعتراض ہوا کہ اپنی جان کی حفاظت کر نہیں پا رہے ہو, خندق کھود رہے ہو اور تم دور دور کی باتوں کی اطلاع دے رہے ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی. قل اللہم, پڑھیے گا سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 26. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت کا مالک کون ہے؟ کریم پروردگار. ذلت دینے والا کون ہے؟ کریم پروردگار. عزت و ذلت کا حقیقی مالک ذات کریم پروردگار ہے. اس موقع پر جب لوگوں نے پیغمبر خاتم کا مذاق اڑایا ہے تو اللہ نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو نازل کر کے دلجوئی کی ہے. اور پھر یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے, حتیٰ پیغمبر فرماتے ہیں اس میں اعظم ہے. اگر کسی انسان کو خدا کی بارگاہ میں اپنے مطالبات رکھنے ہیں تو اس آیت کریمہ کو ذریعہ بنائیں, یقیناً اس کی دعا شرف قبولیت حاصل کرے گی. توجہ کیجیے گا, جب اس آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک شبہہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ مالک کہہ رہا ہے ہم ہی حکومت دینے والے, ہم جسے چاہیں اقتدار دے دیں, ہم جسے چاہیں حکومت کی باغ ڈور اس کے سپرد کر دیں. بعض لوگوں نے دور جعفر صادق علیہ السلام میں بھی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, دور امام صادق میں بھی یہ شبہہ جب ان کے ذہنوں میں آیا ہے تو امام کے سامنے پیش کیا, مولا یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا بنی امیہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح, بنی عباس اللہ نے انہیں اقتدار کا مالک بنایا ہے, اللہ نے انہیں حکومت سونپی ہے. صدام کو رہا ہوگا ظالم, آج کے دور کے ظالم حکمران گویا اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے, جانے قربان جائیں. جب امام صادق کے سامنے یہ شبہ پیش کیا گیا تو مولا امام صادق فرماتے ہیں نہیں, حکومت اصل میں ہمارا حق, لیکن ان لوگوں نے ہم سے حکومت کو چھین لیا ہے. اب فرض کیجئے میرا کرتا ہو, میرا پیراہن ہو, میری شرٹ ہو, میرا لباس ہو, کوئی دوسرا اس پر جبرن قبضہ کر کے زیب تن کر لے تو کیا وہ لباس اس کا کہلائے گا؟ وہ لباس میرا ہی ہے. میں صبح سے شام تک محنت کروں, زحمت کروں, پسینہ بہاؤں, اور جب انسان اپنی محنت و مشقت کے نتیجے میں اپنی پسینے کی کمائی کے ذریعے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو اسے جو لذت محسوس ہوتی ہے, یہ زحمت اور محنت کرنے والوں کو اس کا اندازہ ہوگا. اس کی بڑی فضیلت ہے. حاتم طائی نے 40 اونٹ نہر کیے ہیں. حاتم طائی کی فیاضی مشہور, زبازد خاص و عام, جوق در جوق لوگ آ رہے ہیں حاتم طائی کی
مہمانی میں شریک ہونے کے لیے حاتم طائی اپنے دولت کی نشے میں چکر لگا رہا ہے، اچانک نگاہ پڑتی ہے کہ ایک کمزور ناتواں غریب کھیت میں کام کر رہا ہے اور سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے۔ حاتم طائی کہتا ہے تجھے خبر نہیں ہے 40 اونٹ نہر کیے گئے ہیں، لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں دعوت میں شریک ہونے کے لیے۔ اس معمولی سے کاشتکار کا جواب سنیے۔ وہ کاشتکار کہتا ہے مجھے حاتم طائی کے لقموں پر نہیں پلنا، مجھے وہ لقمہ عزیز ہے جو میں نے اپنا پسینہ بہا کر اپنی قوت کے بازو کے نتیجے میں حاصل کیا ہوں۔ یہ ہے انسان کی عزت۔ فرض کیجئے میں صبح سے شام تک محنت کروں اور شام میں کچھ پیسے لے کر کے جیب میں آؤں اور سامنے ہمارے بدماش آ جائے، گنڈے آ جائیں، چور اچکے، اور آنے کے بعد مجھ سے کسی بھی طرح وہ پیسے مجھ سے چھین لیں اور پھر کہیں خدایا تیرا شکر کہ تو نے یہ پیسہ میرا رزق مجھ تک پہنچا دیا۔ کیا یہ دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ کیا یہ شکر الہی کہلائے گا؟ امام صادق فرماتے ہیں حکومت کا حق ہمارا تھا۔ پڑھیے گا زیارت جامع کبیرہ کا فقرہ، وساست العباد، بندوں پر سیاست کرنے کا حق اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، ان کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ تو عزت کا مالک کریم پروردگار۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں، مثال کے طور پر ایک مشہور و معروف آیت کریمہ جسے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، سبحانہ رب العزت عما یصفون، سورہ مبارکہ صافات کی آیت کریمہ، بار بار اس کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص واجب نمازوں کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے۔ امیر المؤمنین واجب نمازوں کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے جس بزم میں شریک ہو، جہاں بیٹھو وہاں پڑھتے رہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں سب سے عظیم دعا معصومین کے فرامین کی روشنی میں یہی سورہ حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں اشارہ کرتا کہ اس میں وہ ساری چیزیں پیش کی گئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو دعا کا ایک تصور ہے، عام طور سے اگر کسی جوان سے پوچھا جائے کہ بھائی دعا کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ یہی کہے گا دعا یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کسی ایسے کے سامنے اپنے دست سوال کو پھیلائے جسے اللہ نے دیا ہو۔ تو کیا یہ تعریف صحیح ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو علی مرتضیٰ جیسا بندے پروردگار جو کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار رکھنے والی ذات، وہ کبھی بھی رات کی تاریکی میں گریہ نہ کرتا۔ خود مولا سے پوچھا جائے مولا آپ بتائیے دعا کسے کہتے ہیں تو عجب نہیں آواز امیر المؤمنین ہے، دعا یعنی خدا کی عظمت کا اقرار اور اپنی پستی کا اعتراف، یہ ہے حقیقت دعا۔ لیکن ہمارے سماج میں بالخصوص جب انسان ذرا سا پریشان ہوتا ہے، ذرا سی مشکل، اسی کووڈ کے دور میں ہم سب نے دیکھا جو اس میں مبتلا ہوا، پھر جس نے جو مشورہ دیا، واٹس ایپ کا بھی کوئی نسخہ آیا ہے تو اس کو عملی کرنے کی کوشش کی۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں جب انسان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے مشورہ دینے والوں کی تعداد بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ قبرستان پہنچ جائیے میت کی تشییع جنازہ میں، مولوی صاحب دور رہتے ہیں لیکن عام افراد جو نمازوں میں نظر نہیں آتے، جو دین کی پابندی نہیں کرتے، جنہیں احکام شریعہ کی معلومات نہیں ہے، وہ بھی میت کو قبر میں اتارنے کے سلسلے میں اس مصیبت کے ہنگام پسماندگان کو مشورے دیا کرتے ہیں۔ تو مصیبت کے موقع پر فری میں مشورہ دینے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ مثال میں مناقشہ نہیں، فرض کیجئے میرا بھائی مریض ہو جائے اور پھر ڈاکٹر مجھ سے لکھنؤ میں یہ کہیں بھائی اس کا علاج بہت مہنگا ہے، ہاں ایک کام ہو سکتا ہے آپ چنئی لے کر جائیے، مثال دے رہا ہوں۔ یہاں بھی اگر میں لے کر آتا ہوں تو ایک بڑی رقم درکار ہے، اور رقم اتنی کہاں سے آئے گی؟ پریشان تھا کہ کسی نے مجھے مشورہ دیا دیکھو بھائی گھبراؤ مت، چنئی کے فلاں محلے میں چلے جانا، ایک مرد مومن ہیں جو ہر کسی کو دیتے ہیں، ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، مندر کے نام پر، مسجد کے نام پر، امام بارگاہ کے نام پر، عزا کے نام پر، نعت نبوی کے نام پر، بچوں کی تعلیم کے نام پر، یتیموں کے نام پر، بیواؤں کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، جو آتا ہے اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے اگر آپ کے چنئی میں، آپ کے مدراس میں کوئی ایسا ہو جو ہر کسی کو عطا کرتا ہو،
مومن آئے وہ لے جائے، مسلم آئے وہ لے جائے، غیر مسلم آئے وہ لے جائے، مندر مسجد ہر نام پر وہ دینے والا ہو، اور ایسے داتا کے گھر اور اسے دینے والے کے گھر چوری ہو جائے تو سننے والا کیا کہے گا؟ سننے والا یہ کہے گا کتنا بیہودہ چور تھا، جا کر کے مانگ لیتا، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیزان گرامی، اگر اس روئے زمین پر اپنی محنت سے کچھ پیسے کما لینے والا اتنا بڑا داتا بن جائے کہ اس کے گھر اگر چوری ہو جائے تو سننے والا کہتا ہے کتنا بیہودہ چور تھا، تو اگر اس روئے زمین پر کوئی ایسا خانوادہ ہو جہاں فقط زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی سب وسطہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں اور بی بی کا باغ کوئی لوٹ لے تو یہی کہا جائے گا کتنا بیہودہ چور تھا، فقط یہ سوچ لیتے باغ زہرا چھیننے والے جہاں ملتا ہو بے مانگے وہاں لوٹا نہیں جاتا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ آپ توجہ کیجئے گا، انسان کو اپنی عزت و کرامت کو پہچاننا چاہیے۔ میں نے عرض کیا امام حسن فرماتے ہیں حتیٰ کسی سے ایڈریس پوچھنا ہو تب بھی اس کے سامنے اپنے مطالبے کو مت رکھو، اس حد تک بھی اپنی عزت کو پامال مت کرو، لیکن ہم تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں۔ اب میں پہنچا بدراس اور پہنچا اس دروازے پر جہاں کا ایڈریس دیا گیا تھا، میں نے دق الباب کیا، نوکر نکلا، اور یہ آج کے دور میں فیشن ہو گیا ہے، صاحب خانہ جس کا گھر ہے وہ خود نہیں آتا ہے، نوکر آتے ہیں استقبال کے لیے، یہ فیشن ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے آپ آئے تو صحیح ہیں لیکن یہ وقت مالک کے آرام کرنے کا وقت ہے، آپ 4 بجے آئیے گا، آدھار کارڈ لے کر آئیے گا، اپنے ساتھ فوٹو لے کر آئیے گا، لائن میں لگیے گا، انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اب میں وہاں سے نکلا کہ کسی نے پھر مجھے مشورہ دیا مولانا کیوں پریشان ہوتے ہیں، فلاں جگہ پر ایک مزار ہے، وہاں ایک بابا رہتے ہیں، کوئی لوبان وغیرہ دے دیں گے، آپ کے بھائی کی مشکل ختم ہو جائے گی جس میں آج سماج جکڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اب میں وہاں پہنچا، میں نے کہا بھائی وہ بابا کیا یہیں رہتے ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا آپ آئے تو صحیح جگہ ہیں لیکن ان کا 2 روز قبل انتقال ہو گیا ہے۔ پہلی جگہ پہنچا وہ آرام کر رہے ہیں، دوسری جگہ پہنچا ان کا انتقال ہو چکا۔ میں اپنے بھائی کے علاج کے سلسلے میں در در کی ٹھوکر کھا رہا تھا، ادھر قرآن مجید کی آیت الکرسی چیخ چیخ کر آواز دے رہی تھی، هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ مالک کی بارگاہ میں دست سوال پھیلا دو۔ وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے، وہ ایسا جاگنے والا ہے جسے کبھی اونگ نہیں آ سکتی۔ انسان اس عزت کو پہچانے تو امام معصوم فرماتے ہیں یہ ایک آیت کریمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، 3 اہم عقائد اس میں پوشیدہ ہیں، توحید پروردگار، نبی اعظم کی نبوت اور پھر عقیدہ معاد۔ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے ہیں، امام نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ ہم ذلت کے پجاری نہیں بن سکتے، ہیہات من الذلہ، ذلت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یا پھر مولا کا یہ جملہ جو بہار الانوار میں موجود ہے، موت فی عز خیر من حیات فی ذل، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ امام حسین کا منشور تھا، یہ ہے کربلا کہ اگر باقی معنی میں کربلائی ہو تو تمہارا ذلت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے آپ کو عزت کی راہ کا راہی بناؤ۔ آپ کے سامنے عرض کروں، ہم نے تو کام کیا ہی ہے، غیر مسلم مفکرین نے، حتیٰ ہمارے ہندو حضرات نے، حتیٰ ہمارے مسیحی حضرات نے، مثلا ایک مسیحی نے کتاب لکھی الحسین فی الفکر المسیحی، مسیحی آئیڈیالوجی میں امام حسین کی عظمت کیا، اور اس کتاب میں اور اس کتاب کے مقدمے میں امام حسین کو امام عزت کے نام سے یاد کرتا ہے کہ ہمارا سلام ہو امام حسین امام عزت پر، جنہوں نے دنیا کے مظلوموں کو ظالموں سے مقابلہ کرنے کی جرأت عطا کر دی ہے۔ اگر ہمارا ملک ہندوستان بھی 75ویں جشن آزادی کے موقع پر پروگرام منعقد کر رہا ہے تو اسے اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ بابا قوم مہاتما گاندھی نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جس ذات کو آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دیا اس ذات کا نام ہے مصباح الہدیٰ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ شیطان جب انسان کو
گناہ کی طرف لے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے نفس کو، اس کی ذات کو اس کے لیے ذلیل بناتا ہے، حقیر بناتا ہے، سب سے پہلے اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ جب عزت انسان کی ذلت میں بدل جاتی ہے تو اب یہی انسان پھر گناہوں کی جانب آگے بڑھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ پھر بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے ہمیں کل کس نے دیکھا ہے، آج موج مستی کر لینے دو۔ جبکہ یہ عزت جو اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، پروردگار نے انسانی کرامت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ جب اتنی بعظمت ہے کہ اللہ نے انسانی سر پر تاج کرامت کو رکھا ہے، تو ہم جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اسے اتنی ہی حفاظت سے رکھا جاتا ہے، اتنی ہی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ ہیرے اور جواہرات ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دے دے کہ گلی کوچوں میں جا کر کھیلو، نہیں، بلکہ اس کو تجوریوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، لاکرز میں رکھا جاتا ہے۔ تو انسانی عزت اتنی اہمیت رکھتی ہے تو اس کی کیا حفاظت اور پاسبانی نہیں کی جانی چاہیے؟ کیسے سمجھ میں آئے کہ انسان واقعی معنی میں عزیز ہے یا ذلیل ہے؟ آپ توجہ کیجئے گا، ایک ذلیل انسان کی، ایک پست انسان کی پہلی علامت ہے کہ اس کے ہاں بدماشی پائی جاتی ہے، پھر اس کے ہاں دادا گیری پائی جاتی ہے، پھر اس کے ہاں شرافت کی زبان نہیں پائی جاتی۔ ہیں سماج میں ایسے افراد، ان کو لاکھ سمجھائیے، لیکن نہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ دادا گیری صرف آج کے دور میں نہیں، دور پیغمبر میں، دور آل پیغمبر علیہ السلام میں بھی پائی جاتی تھی۔ مثلا آج بھی ہمارے ہاں سماج میں ہیں ایسے افراد جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں اور نہ جانے کیا کیا۔ آج آپ نے دیکھا نوئیڈا میں کیا ہوا ہے، کیسے وہ ٹاور کو بڑا عظیم فیصلہ سنایا کورٹ نے۔ پڑوسیوں کو اذیت پہنچانے کا ایک مصداق کیا ہے کہ مثلا گلی کے سامنے صفائی نہ رکھنا، نالی کو صاف نہ کرنا، سب کچھ نگر پالیکا کے اوپر چھوڑ دینا کہ آئیں گے میونسپلٹی کے افراد اور آنے کے بعد ان کی ذمہ، ہم گندگی کرتے رہیں گے اور وہ آ کر کے صفائی کریں گے۔ روایت کہتی ہے کہ امام صادق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرا پڑوسی مجھے اذیتیں دے رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے۔ جبکہ پڑوسیوں کی عظمت کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل امین نے پڑوسیوں کے سلسلے میں اتنی تاکید کی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری میراث میں مستحق قرار پائیں گے میرے پڑوسی۔ آپ پڑھیے امیر المؤمنین کی وصیت، ضربت لگنے کے بعد مولا امیر المؤمنین نے جو وصیت کی ہے، مولا نے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ حتیٰ اگر گھر میں پھل لا رہے ہو تو پڑوسیوں کو بھی دو، اچھی خوشبو نہ بکھیرو، لذیذ کھانے کھا رہے ہو تو ذرا سا دھیان دے دو کوئی پڑوس میں بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ جناب زہرا مرضیہ رات بھر مصلی عبادت پر کس کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ پڑوسیوں کے حق میں۔ امام حسن نے صبح سوال کر لیا، اماں کوئی ایک دعا نہ اپنے لیے نہ گھر والوں کے لیے؟ کیا فرمایا بی بی دو عالم نے؟ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ اتنی عظمت ہے۔ آنے والا امام صادق سے کیا کہتا ہے؟ مولا پڑوسی اذیت پہنچاتا ہے، مولا کہتے ہیں صبر کرو، صبر کرو۔ خود یہ صبر بہت اہم موضوع ہے۔ رأس الصابرین جناب ایوب پیغمبر قرار پائے۔ جب کبھی بھی صابرین کی فہرست مرتب کی جائے گی تو سب سے اوپر جو نام نظر آئے گا وہ جناب ایوب پیغمبر کا، جنہوں نے مشکلات کے موقع پر صبر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا میں صبر کرتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں حقیر ہوں، ذلیل ہوں، پست ہوں۔ اس موقع پر امام صادق فرماتے ہیں انما الذلیل، ذلیل کون انسان ہے؟ کہ جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو دوسروں، انما الذلیل من ظلم، جو دوسروں پر ظلم کرے وہ خود ذلیل ہے، وہ حقیر ہے، وہ پست ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے معاف کر دینا یہ عزت کی علامت ہے، لیکن دادا گیری، بدماشی یہ ذلت کی علامت ہے۔ روایت کہتی ہے نبی اعظم گزر رہے ہیں، ایک خاتون ہے جو جانوروں کی غلاظت کو صاف کر رہی ہے، اصحاب پیغمبر نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کا رسول نبی رحمت گزر رہا ہے۔ اس نے کہا راستہ بہت طویل ہے، راستہ بہت عریض ہے، راستہ بہت وسیع ہے، گزر جائیں۔ پیغمبر نے کہا خبردار، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے یہاں ذلت پائی جاتی ہے، اس کے نفس میں حقارت پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دادا گیری سے دور رکھنا ہے، بلکہ ہمارے یہاں جذبہ وہی رؤوفت، عطوفت، مہربانی اور شفقت والا ہونا چاہیے۔ بی بی دو عالم شہزادی کونین کے
9 ناموں میں ایک نام ہے ہانیہ۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں ہانیہ نام پڑا؟ ہانیہ کے معنی کیا ہے؟ ہانیہ یعنی جس کے ہاں عطوفت پائی جائے۔ پھر یہ عطوفت کس کے لیے؟ سب سے پہلے مرحلے میں ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، پڑوسیوں کے لیے۔ جب یہ ساری محبتیں برابر کی تقسیم ہوں گی تب سماج ہمارا فاطمی اور حسینی سماج کہلانے کا مستحق قرار پائے گا، وگرنہ نہیں۔ ہم نے اپنے گھر والوں سے محبت زیادہ کر لی، پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتے رہے، کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ بیوی سے محبت زیادہ کر لی، ماں کو اہمیت نہیں دی، ماں کو اہمیت زیادہ دی، بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، بچوں کو کلیجے سے نہیں لگایا، تو ہمارا سماج حسینی سماج نہیں بن سکتا۔ دوسری علامت وہ ہے غرور، تکبر۔ اللہ محفوظ رکھے، ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ شیطان نے، ابلیس نے آدم کے سجدے کے مقابلے پر ابا واستکبر، تکبر کیا۔ قرآن کہتا ہے وکان من الکافرین، ملعون قرار پایا، رجیم قرار پایا، مردود درگاہ پروردگار قرار پایا۔ یہ غرور اور تکبر، کبھی کبھی ہم اپنے شہروں کی جب ٹریفک کو دیکھتے ہیں تو اس ٹریفک میں بھی 2 ڈرائیورز، چاہے وہ بائک پر ہوں چاہے وہ 4 ویلر پہ ہوں، ان کا تکبر ہوتا ہے جو ٹریفک کو اور سنگین بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم کیسے آگے بڑھیں، وہ کہتا ہے ہم کیوں پیچھے ہٹیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بھی ذلت اور حقارت اور تحقیر اور انسانی نفس کی پستی کی ایک علامت ہے کہ انسان کے ہاں تکبر پایا جائے۔ مولا فرماتے ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسہ۔ کوئی انسان اگر تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، امام صادق کا فرمان ہے کہ اس کے نفس میں ذلت پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کس سے محفوظ رکھنا ہے؟ غرور اور تکبر سے۔ ایک اور علامت ہے، وہ ہے تہمت لگانا۔ یہ زبان جس کے لیے کہا گیا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، ہے تو بہت چھوٹا سا جرثومہ لیکن اس کے جرائم بہت بڑے ہیں۔ شہید دستگیب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شہید محراب نے جو گناہان کبیرہ زبان کے ذریعے بیان کیے ہیں اس کی تعداد تقریباً 36 عدد، اگر اجتماع نہ کروں 30 سے زیادہ گناہان کبیرہ اسی زبان سے۔ تہمت لگانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور تہمت دور جناب موسیٰ میں لگائی گئی۔ موسیٰ، آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، میں بیان کر دوں بالخصوص اپنے جوان دوستوں سے، صرف ہمیں گھر کے باہر اپنے لباس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کہ لباس مناسب ہونا چاہیے، گھر کے حدود میں بھی ہماری ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے۔ بچوں کی تربیت پر ہمارا لباس اثر انداز ہوتا ہے۔ گھر میں کمسن بچے ہوں اور ہم کیمری پہن لیں اور سینڈو بنیان پہن لیں یا اتار دیں اور پھر سوچیں نہیں ہمارے بچے ہی تو ہیں، یہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ اس کلیم اللہ کا نام ہے، اس نبی خدا کا نام ہے جس کا بدن کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس دور کے عمومی حمام، اگر گلف میں کچھ لوگ رہے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا، بعض جگہوں پر وہ حمام کئی اسٹیپ میں ہوتے ہیں جو اب میوزیم کی شکل اختیار کر گئے۔ ایران میں ہے، میں نے دبئی میں، UAE میں دیکھا ہے، میں نے عمان میں دیکھا ہے، مختلف جگہوں پر۔ جناب موسیٰ اس عمومی حمام میں جاتے تھے نہانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود کوئی ان کے بدن کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ لوگوں نے تہمت لگانی شروع کر دی کہ بدن پر وائٹ اسپاٹ ہے جسے وہ چھپا رہے ہیں، لیکن یہ موسیٰ کی حیا تھی، یہ موسیٰ کی عفت تھی، یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی غیرت تھی۔ یہی نہیں، جناب مسلم ابن عقیل، سفیر حسینی، دیباچہ کربلا، جناب مسلم جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، سوچئے اہل بیت طاہرین کو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابن زیاد اپنے دربار میں جناب مسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے آپ مدینے میں شراب پیتے تھے، معاذ اللہ۔ تہمت، ایک ذلیل انسان کی علامت کیا ہے کہ وہ تہمت لگاتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اس کا جواب دیا ہے کہ تم خود شراب خور ہو، تم شراب کے نشے میں مست رہنے والے ہو۔ یہی نہیں، اور آگے بڑھیے، ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد، مولا امام جواد مدینہ کا گورنر کہتا ہے آپ کے منہ سے معاذ اللہ شراب کی بو آ رہی ہے، امام معصوم،
امام نے اس کے حق میں بد دعا کی ہے. میں نے آج صبح میں نہج البلاغہ کے درس میں بیان کیا, امام معصوم اگر بد دعا کرے تو سمجھ جائیے پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے, وگرنہ امام بد دعا نہیں کرتا. امیر المؤمنین نے بھی اگر بد دعا کی ہے تو کس لیے؟ جب ہدایت کے راستے کسی کے لیے مکمل طور پر بند ہو جائیں. وگرنہ امام معصوم اس کو صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح امت کی فرد راہی ہدایت ہو جائے, راہی حق ہو جائے. امام تقی نے اس کے لیے بد دعا کی اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس کو معزول قرار دیا گیا, اسے قید میں ڈالا گیا. اور پھر امام تقی کی شہادت کے بعد دور امام نقی میں خبر یہ پہنچی مولا امام نقی تک کہ وہ واصل جہنم ہو گیا. امام علی نقی نے اس موقع پر 24 مرتبہ اللہ اکبر کہا. جب کسی نے پوچھا مولا ایک خبر ملی ہے آپ کو موت کی, آپ بار بار اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تب مولا نے پورا ماجرا بیان کیا. یہ وہی شخص ملعون ہے جس نے میرے بابا امام تقی جواد علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی. میرے بابا نے اس کے حق میں بد دعا کی تھی, آج جا کر کے یہ واصل جہنم ہوا, لہذا میں بار بار صدائے تکبیر کو بلند کر رہا ہوں. تو ایک ذلیل انسان کی ایک علامت کیا ہے کہ اس کے ہاں تہمت لگانے کا جذبہ پایا جاتا ہے. وہ پھر مومن کا دفاع نہیں کرتا ہے بلکہ تہمت لگاتا ہے. اب سوچیے آپ روز عاشور میدان کربلا, کبھی آپ نے مقتل کو اس زاویے سے, تاریخ کربلا کو اس زاویے سے سوچا اور پڑھا؟ روز عاشور میدان کربلا, زہیر ابن قین عثمانی مذہب کو چھوڑ کر در سرکار سید الشہداء تک پہنچے, اور جب کسی نے سوال کیا تم تو عثمانی مذہب تھے وہاں کب پہنچ گئے, تو جناب زہیر کی دشمن شناسی کا عالم کیا ہے, امام شناسی کا عالم کیا ہے؟ زہیر فرماتے انما رأیتہ ذکرت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, میں نے حسین کو دیکھا مجھے رسول یاد آ گئے, میں حسینی ہو گیا, حسین کے خیمے میں آ گیا. روز عاشور جب جناب زہیر خطبہ دیتے تو شمر اعتراض کرتا ہے, زہیر بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہو. آپ توجہ کیجئے گا, اس موقع پر جناب زہیر فرماتے ہیں میرا مخاطب تم نہیں ہو, میرا خطاب تم سے نہیں ہے, میرے مخاطب تم نہیں ہو, میں تم سے مخاطب نہیں ہوں. انک انت البہیمہ, تم جانور ہو جانور, میرا خطاب انسانوں سے ہے, انسانوں سے, تم جیسے جانوروں سے نہیں ہے. کربلا کے میدان میں بھی امام کے چاہنے والے نے اپنی عزت کا پرچار کیا ہے. پڑھیا قرآن مجید مالک کہتا ہے انک لا تسمع الموتى, اے پیغمبر آپ مردوں سے گفتگو مت کیجئے. تو کیا پروردگار عالم اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ قبرستان میں جا کر کے خطبہ مت دیجئے؟ نہیں, بلکہ مالک کا یہ اعلان ہے ان کے درمیان گفتگو مت کیجئے جن کے ہاں سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, جن کے ادراک کی صلاحیت نہیں ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں ہر چلتے پھرتے انسان کو تم انسان مت سمجھ لینا, بلکہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. الصورت صورت انسان والقلب قلب حیوان, یہ دیکھنے میں ظاہری قیافے کے اعتبار سے تو انسان ہے, وگرنہ ان کے دل جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. ایک اور علامت ہے ایک ذلیل انسان کی, وہی منافقت. منافقت سوچیے آپ, نبی اعظم جنگ کے لیے نکلتے ہیں, جنگ سے واپس آ رہے ہیں, کنویں تک پہنچے ہیں, ایک مہاجر اور ایک انصار بھی جاتا ہے کنویں تک, دونوں نے ایک ساتھ ڈول ڈالا ہے, دونوں کی رسی پھنسی ہے, آپس میں ان کی لڑائی ہوئی ہے. مہاجر نے انصار کو تماچا رسید کیا ہے. دیکھیے منافقت کو پہچانی ہے. جیسے ہی مہاجر نے انصار کو تماچا مارا, ایک غوغا, ایک شور, ایک ہلڑ, ایک ہنگامہ. اس موقع پر ایک منافق ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی, وہ کہتا ہے میں مدینے جا کر کے حساب چکتا کروں گا. انصار کو خطاب کر کے کہتا ہے تمہاری کمی ہے کہ تم نے مہاجرین کو مدینے میں پناہ دی, سب کو باہر نکال دوں گا. زید ابن ارقم نبی اعظم کے پاس آتے ہیں, آنے کے بعد ماجرا بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن ابی کی جانب سے. پیغمبر فرماتے ہیں ذرا صبر کرو, لیکن یہی منافق آتا ہے نبی کی بزم میں اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی. ابھی تک کیا کہہ رہا تھا, میں جا کر دیکھ لوں گا مدینے میں. اور مدینے میں یہ مہاجرین کون ہیں؟ نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امیر المؤمنین عمار یاسر, ابو ذر. لیکن یہ کیا کہتا تھا؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, اگر ہم مدینے واپس جاتے ہیں تو انہیں ذلت کے ساتھ ان کی عزت کو تار تار کر کے انہیں باہر نکال دیں گے. نبی اعظم نے جب اعتراض کیا, وہ فوراً کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے کب ایسا کہا ہے. اس موقع پر زید کو بھی سب نے جھٹلایا ہے, زید ارقم کو لوگوں نے جھٹلایا ہے. زید کہتے ہیں نہیں,
میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے عبداللہ ابن ابی نے اس طرح کی باتیں کی. اسی موقع پر سورہ مبارکہ منافقون کی مشہور و معروف آیہ کریمہ نازل ہوئی, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے, اب پیغمبر زید سے کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے تھے, اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے اپنی مہر ثبت کر دی ہے. تو ایک علامت کیا ہے ایک ذلیل انسان کی, کہ اس کے ہاں منافقت پائی جاتی ہے. عزیزان گرامی, ہمیں اپنے آپ کو عزیز بنانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو عزت والا بنانا ہے. تو کون سی عزت؟ وہ تصوراتی عزت جو آج کے نیتاؤں کے ہاں پائی جاتی ہے, وہ تصوراتی عزت جو آج بعض مقدس لباسوں کو زیب تن کرنے کے بعد سمجھتے ہیں, ہاتھوں میں بہت ساری طرح کے دھاگے, ناڑے, کڑے, کلاوے, اور پھر سوچتے ہیں ہم بڑے مقدس ہو گئے. چند افراد ہمارے پوسٹ کو شیئر اور لائک کرنے والے ہو گئے, کچھ سبسکرائبرز بڑھ گئے ہیں, کچھ کمنٹس بڑھ گئے ہیں. یہ تصوراتی عزت کہلاتی ہے. یا ہمیں اپنے آپ کو واقعی حقیقی عزت کا مالک بنانا ہے. کبھی انسان سوچے ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے. قرآن مجید سورہ نور کو پڑھیے گا, سورہ نور کی آیت نمبر 39. میں جوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا سورہ مبارکہ نور کو پڑھا کیجئے. یہ سورہ عفت والا سورہ ہے, یہ سورہ انسانی وجود میں حیا بڑھانے والا سورہ ہے, سورہ مبارکہ نور. اسی میں مالک کہتا ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جو تصوراتی عزت کا پجاری ہوتا ہے اس کی مثال اس پیاسے جیسی ہوتی ہے جو پانی کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے, پانی تو نہیں ملتا ہے, ہاں سراب کو پانی سمجھ کر دوڑتا رہتا ہے, اپنا وقت ضائع کرتا ہے, اپنی انرجی کو ویسٹ کرتا ہے. فرعون کے دربار میں بھی تھے ایسے جادوگر جن کا یہی کہنا تھا انا بعزت فرعون انا نحن لغالبون. فرعون کی عزت کے نتیجے میں ہم غلبہ پائیں گے. لیکن جیسے ہی موسیٰ کے عصا نے اژدہا بن کر نگلنا شروع کیا, اب فوراً اپنے بات سے پلٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں, حقیقی عزت کا مالک تو موسیٰ ہے جو کلیم اللہ ہے, جو نبی خدا ہے, جو اللہ کا منتخب بندہ ہے. اہل بیت طاہرین علیہم السلام عزت کے واقعی مظہر ہیں. آپ پڑھیے جناب ام ایمن کے بارے میں. ام ایمن بی بی دو عالم کے گھر سے نکلتی, وسط راہ میں پیاس لگتی ہے, نہ کہیں کوئی آبشار ہے, نہ کہیں کوئی دریا ہے, نہ پانی کی کوئی سبیل ہے, نہ کوئی کنواں ہے. خدا سے دعا کرتی, خدایا واسطہ ہے بنت پیغمبر شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا کا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, مجھے پانی چاہیے. روایت کہتی ہے چونکہ بی بی دو عالم شہزادی کونین کو اللہ نے واقعی عزت کا مالک بنایا ہے, ام ایمن کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے غیب سے ایسے پانی کا انتظام کیا جب تک ام ایمن زندہ رہی نہ انہیں بھوک لگی ہے نہ انہیں پیاس لگی ہے. البتہ عزت کے اپنے حصول کے طریقے اور ان سے توسل کے اپنے کچھ شرائط ہیں. مقدس اردبیلی کی زندگی پڑھیے, علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے. مقدس اردبیلی کون ہے؟ جب ان کی ماں سے پوچھا گیا آپ کا بیٹا مقدس کیسے بنا, میں یہ بات کسی مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ بچوں کی تربیت یہ نہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے, بڑا ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا, سمجھ جائے گا, ابھی تو کمسن ہے. نہیں, بچوں کی تربیت شادی کا ارادہ کیجئے اسی وقت سے. جب کسی نے پوچھا ان کی ماں سے آپ کا بیٹا مقدس کیسے بنا, تو مقدس اردبیلی ماں کہتی ہیں میں نے مقدس کو ان کی کمسنی میں بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. یہی مقدس اردبیلی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے, ان کے دوستوں نے خواب میں دیکھا, سوال کیا تمہارے لیے موت کی منزلیں آسان کیسے ہوئیں. مقدس حرم امیر المؤمنین اور گنبد امیر المؤمنین کی جانب اشارہ کرتے ہیں, کہتے ہیں حب صاحب ھذا القبر, اس قبر میں آرام کرنے والے امیر المؤمنین کی محبت نے میرے لیے موت کی منزلوں کو آسان کر دیا ہے. ہاں, یہ کب محبت فائدہ پہنچائے گی؟ جب محبت کے تقاضوں کو پورا بھی کیا جائے. اہل بیت طاہرین واقعی عزت کے مظہر ہیں. آپ پڑھیے تاریخ, ہارون الرشید پھوڑا نکلا ہے, پھوڑا. بڑے بڑے حکماء آئے, اطباء آئے, معالجین آئے, ڈاکٹرز آئے, جراح آئے, لیکن ہارون الرشید تڑپ رہا ہے, کوئی اسے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ہارون الرشید کہتا ہے کہ صرف ایک ذریعہ ہے کہ ایسے انسان کی دعا مجھے مل جائے جسے واقعی اللہ نے عزیز بنایا ہو. اسے معلوم ہے کون ہے اس روح زمین پر واقعی عزت کا مالک. مراد کون تھی؟
مراد تھی باب الحوائج، بغداد میں رہنے والے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، امام کاظم کی زندگی کو پڑھیے گا۔ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں لوگوں کی مدد کیجئے، لوگوں کی مدد کیجئے، امام کاظم کی زندگی کا ایک اہم پیغام ہے کہ فقط مالی مدد نہیں کرنی، وہ تو کرنا ہے۔ امام کاظم لوگوں کی اتنی مالی مدد کرتے تھے، آ گیا ہے ماہ سفر، پرسوں شروع ہو جائے گا، اور پھر امام کی ولادت۔ امام کاظم لوگوں کی اتنی مدد کرتے تھے کہ علماء اہل سنت نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ موسی کاظم کی تھیلی لوگوں کے درمیان ضرب المثل بن گئی تھی۔ ضرب المثل، تھیلیاں دیتے تھے۔ ہمارے برادر تشریف رکھتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ مثلا سب سے پہلے حجت الاسلام کس کو کہا گیا؟ ابھی تو القاب کی ایک جھڑی لگی ہوئی ہے، حجت الاسلام کسے کہا گیا؟ علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ شیخ باقر شفتی نجف میں ہیں، بڑی غربت کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے، بہت غربت کی زندگی، اور جب واپس آتے ہیں اصفہان کے قریب تو ایک دن انہوں نے پیسے ویسے اکٹھا کر کے بہت گوشت کا وہ حصہ جو بہت کم قیمت پر ملتا ہے، گوشت میں بھی کیٹیگری ہے، آپ کو کہاں کا گوشت لینا ہے، جب آپ قصاب کے یہاں جائیے تو وہ پوچھتا ہے، تو انہوں نے بہت کم پیسے میں تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا خریدا۔ آپ دیکھیے اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو ایک آن واحد میں، ایک لہجے میں انسان کو عزیز بنا دیتا ہے، ایک لہجے میں۔ اسی لیے کبھی بھی اگر مثلا بیوی سے لڑائی ہو تو ہمیں اس غرور میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو شوہر ہیں، ہم تو مرد ہیں۔ ایک لہجے میں اگر انسان دو محبت کے جملے بول دے، یقین جانیے اللہ ایسی عزت دیتا ہے کہ جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ علماء کی زندگیوں سے واقعات اس سلسلے میں بھی موجود ہیں۔ اب شیخ باقر شفتی وہ تھوڑا سا پیسے لے کر کے گوشت خریدتے ہیں، معمولی سا گوشت ہے، اور لے کر آ رہے ہیں، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک کتیا ہے جس کے بہت سارے بچے ہیں، نحیف و لاغر و کمزور، بچے دودھ پینا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے پاس دودھ نہیں۔ باقر شفتی خود غریب، انہوں نے اسی موقع پر اس گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس بے زبان جانور کے سامنے پھینک دیے، انہوں نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ اس ایک عمل کے ذریعے میں اللہ نے انہیں اتنا نوازا کہ جو بھی ان کے دروازے پر آتا تھا مٹھیاں بھر بھر کر اس کو دیا کرتے تھے۔ انہی کو سب سے پہلے حجت الاسلام کا خطاب ملا۔ عزیزان گرامی، امام موسی کاظم فقط مالی مدد نہیں کرتے تھے بلکہ آبروئی مدد بہت اہم ہے۔ آبروئی مدد، ابھی فرض کیجئے کسی کا کوئی ایک ویک پوائنٹ پتہ چل جائے ہم میں سے، بالخصوص جوانوں سے میرا خطاب، اپنے بھائیوں سے، ایک کوئی کمزور پہلو کہیں سے کچھ کوئی ایک چیٹ پڑھ لیں تو پھر انسان کو ہضم نہیں ہوتی وہ بات۔ تو کیا ہمیں آبرو ریزی کا حق ہے، کیا ادھیکار ہے، کیا ہمیں اس رائٹ کو دیا گیا ہے؟ روایت کہتی ہے امام موسی کاظم کے باغ میں جب خرما پک گیا تو مولا نے بہت سارے مزدوروں کو بلایا۔ دیکھیں کیسے آبرو کی حفاظت کی ہے امام کاظم نے، عزت عزت عزت۔ مزدور آئے ہوئے ہیں، خرمے توڑے جا رہے ہیں، خرمے پیک ہو رہے ہیں، اچانک امام کاظم کو خبر دی گئی مولا فلاں مزدور خرمے کھا بھی رہا ہے اور باؤنڈری کے اس طرف پھینک بھی رہا ہے۔ تو ہم جیسے افراد اگر ہوتے تو ہم تو فوراً شکایت، خبردار۔ لیکن روایت کہتی مولا امام کاظم نے خاموشی سے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھتے ہیں اتجوع، کیا بھوکے ہو؟ کیا واقعی میں تمہیں کچھ مالی مدد کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا نہیں، قد اشتہیت تو بس میری منشا، مجھے خوشی محسوس ہوتی چوری کرنے میں۔ ہوتے ہیں بعض افراد جو کہتے ہیں مجھے گناہ کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، ملیں گے آپ کو ایسے افراد۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قد اشتہیت، میری منشا، میری خوشی۔ مولا نے اس کو اکیلے میں تنبیہ کی ہے اور مولا نے کہا خبردار، اب اس کے بعد مت کرنا، جو کھا لیا وہ کھا لیا، جو ادھر پھینک دیا وہ بھی تمہارا، لیکن اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے۔ مولا نے اس کی آبرو کی حفاظت کی، سب کے سامنے اس کی تنبیہ نہیں کی ہے بلکہ تنہائی میں بٹھال کر کے اس کی تنبیہ کی ہے اور اسے متوجہ کیا۔ یہی امام موسی کاظم، یہی امام کاظم۔ ہارون الرشید نے جب یہ کہا کہ کوئی واقعی عزت کا مالک اگر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو مجھے شفا ملے گی، اب امام کاظم نے جو دعا کی ہے وہ دعا بھی امام موسی کاظم کی سیاسی دعا ہے، سیاسی دعا ہے۔ جو جملے استعمال کیے ہیں امام موسی کاظم نے، مولا خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خدایا جس طرح تو نے ہارون الرشید کو اس کے گناہ کے دلدل میں دھسایا ہے اور اس کا مزہ چکھا دیا ہے، اور دولت و ثروت کے باوجود اسے تو درد میں تڑپا رہا ہے، خدایا ہماری عزت کا مزہ اسے چکھا دے،
فرصت سے فائدہ اٹھایا ہے. ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مولانا اپنی خداداد قوت کو استعمال. یہی تو فرق ہے اہل بیت طاہرین اور ان کے مقابلے میں آنے والوں میں. سید الشہداء ہوں، معصومین ہوں، اہل بیت طاہرین ہوں، ائمہ اطہار ہوں، خانوادہ عصمت و طہارت کے روشن چراغ ہوں، ان سب کو اللہ نے عزت دی ہے. لیکن ان کے مقابل میں جو آیا حتیٰ ان کا نام بھی گالی بن گیا. آپ پڑھیے، ایک استاد شاعر ہیں شہر لکھنؤ میں، جناب محترم سرور نواب سرور لکھنوی، استاد شاعر واقعی میں کوئی مثال نہیں. انہوں نے عجیب و غریب شعر کہا. وہ کہتے ہیں کہ مانی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، معنی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد. صلوات بھیجیے گا بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام حسین کو اللہ نے جو اتنی عزت دی ہے، جو آج ہر جگہ ان کا تذکرہ ہے، اس کے پیچھے بھی راز ہے. چونکہ اللہ سے ان کا رابطہ بڑا مضبوط تھا. سوچیے آپ گئے ہیں اپنی جدہ ماجدہ کی قبر پر، انس ابن مالک ساتھ میں ہیں. انس سے کہتے ہیں تم دور جاؤ، مجھے تنہائی چاہیے. کافی دیر گزر گئی، انس واپس آئے. اب امام حسین جو اپنے خدا سے رابطہ کر رہے ہیں، جو جملے استعمال کر رہے ہیں پڑھیے آپ. مولا کہتے ہیں یا رب انت مولا فرحم عبیدا الیک ملجا. اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، اپنے اس بندے پر رحم کر جس کی ملجا و ماوا، جس کی بازگشت، جس کی مرکز امید تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے. یہ انداز ہے. میں سن رہا تھا ابھی جو مرحوم ناصری صاحب کا انتقال ہوا ہے، آیت اللہ ناصری معلم اخلاق، ان کا اپنا بیان زار زار گریہ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ پروردگار صدق نیت کے ساتھ خدا سے متوجہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. انسان جائے تو وہ سلیقہ تو سیکھے، خدا کی بارگاہ میں جانے کے بعد گڑانے کا طریقہ تو سیکھے. جب ہم اپنی کمسنی میں، جب ہم اپنے اس وجود کے ساتھ اپنے ماں باپ سے اپنی باتوں کو منوا لیتے ہیں، تو وہ کریم پروردگار جو ایک ماں سے کئی گنا زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو کیا ہماری باتوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو ذلت سے دور رکھنا ہے. ذلت کس کے یہاں ہے؟ جس کے یہاں دادا گیری پائی جائے، جس کے یہاں منافقت پائی جائے، جس کے یہاں تہمت لگانے کا جذبہ پایا جائے. ہمیں اپنے آپ کو صاحب عزت بنانا ہے. صاحب عزت کی چند ایک علامتیں ہیں، بچے ہوئے وقت میں پیش کر دوں. مثلا پہلی علامت، جو عزت کا مالک ہوگا وہ ہمیشہ حق بولے گا. کچھ بھی ہو جائے وہ حق کے سوا کچھ نہیں بولے گا. ہوتے ہیں بعض افراد، میں نے کسی مجلس میں بیان کیا، ہمارے بعض شعراء ہیں، ان کا کیا معیار ہوتا ہے کہ 2 مہینے 8 دن چونکہ ایام اعزا ہے تو نوحہ پڑھیں گے، مرثیہ پڑھیں گے یا سلام پڑھیں گے، لیکن جہاں یہ ایام رخصت ہوئے پھر ان کی نہج بدل جاتی ہے. اسی طرح ہمارے بعض خطبہ ہیں، بعض ذاکرین، ہوشیار رہیے میرے عزیزوں، جو فلاں مجمع میں جائیں گے تو ان کا انداز خطاب کچھ اور ہوگا، لیکن جب دیکھیں گے نہیں مجمع سنجیدہ ہے، مجمع انقلابی ہے، مجمع ولائی ہے، مجمع ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو ماننے والا ہے، تو ان کا انداز خطاب بدل جاتا ہے. نہیں، جو واقعی عزت کا مالک ہے تو اس کا انداز خطاب ایک ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ حق بولتا ہے، چاہے یہاں گفتگو کرے، چاہے وہاں گفتگو کرے، چاہے وہاں گفتگو کرے. پھر اس کے مزاج کی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی. دوسری علامت، صرف حق بولنا نہیں بلکہ حق سننا. اگر حق کسی کو اچھا محسوس نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ واقعی معنی میں عزیز نہیں ہے. حق سننے والا خدا کی نگاہ میں صاحب عزت ہے. وہ عزیز ہے جس کے ہاں جہاد بالنفس کا جذبہ پایا جائے. بہت اہم ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا اور اپنے آپ کو جہاد کے اس مرحلے میں پہنچا دینا جو عظیم ترین جہاد ہے. نفس کو کچلنا، اپنے نفس کو پامال کرنا. نفس کچھ چاہتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کچلنے والا واقعی معنی میں اللہ کے نزدیک عزیز ہوتا ہے. امیر المؤمنین کی زندگی عمرو ابن عبدود کے مقابلے میں جانا اس بات کی گواہی ہے کہ مولا خدا کی نگاہ میں واقعی صاحب عزت و کرامت تھے. محبت خدا، جتنی زیادہ خدا کی محبت پائی جائے گی سمجھ جائیے وہ اتنا زیادہ عزیز ہے انسان. محبت خدا کا جذبہ کیسے معلوم ہوگا؟ خدا کے احکام کی پابندی کا جذبہ ہے، گویا محبت خدا پائی جا رہی ہے.
لیکن اگر خدا کے احکام کی پابندی نہیں، گویا صرف اور صرف اللہ کی محبت تو ہمیں مل رہی ہے لیکن ہماری محبت اللہ تک نہیں پہنچ رہی ہے. یا پھر برائی کا اچھائی سے جواب دینا، یہ بھی ایک صاحب عزت کی علامت ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں الکریم من جاز الاساءۃ بالاحسان، کریم وہ ہے، صاحب عزت وہ ہے جو برائی کا جواب نیکی کے ذریعے دیتا ہے. پھر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، آپ جائیے گوگل پہ سرچ کیجئے، ان افراد کی فہرست کو تلاش کیجئے جو ہمارے بقول کنورٹ ہوئے ہیں، جو اب دامن اسلام سے یا دامن اہل بیت طاہرین سے وابستہ ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر افراد کا جب آپ بیان پڑھیں گے تو کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ ہم مثال کے طور پر قرآن مجید کو پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے تاریخ اسلام کو پڑھا ہے لہٰذا ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے سیرت پیغمبر اور آل پیغمبر کو پڑھا ہے لہٰذا ہم مسلمان ہوئے. نہیں، 80-90% افراد کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم کو مسلمانوں کے اخلاق و کردار نے متاثر کیا لہٰذا ہم دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. آج کے دور میں جو زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کو اچھا بنائیں، اخلاق و کردار کو اچھا بنائیں. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ذلت کا سبب مت بننا. یا مثال کے طور پر محبت اہل بیت کی ایک مثال، مثلا ایک ذات سرکار سید الشہداء، اور یہیں پر بات کو تمام کر دوں، ذات سرکار سید الشہداء، سوچیں اتنی فضیلت اللہ نے عطا کی ہے کہ خاک کربلا کو پروردگار نے خاک شفا بنا دیا. امام معصوم بھی جب مریض ہوتا ہے، امام نقی مریض ہوئے ہیں، مولا نے بھیجا ہے اپنے صحابی کو، کہا جاؤ حرم امام حسین میں زیر قبہ میرے لیے دعا کرو، خاک شفا لے کر آؤ. امام رضا جب کسی کو کوئی تحفہ بھیجتے تھے تو اس تحفے کے ساتھ خاک کربلا کو رکھا کرتے تھے. کتنی عزت دی ہے سرکار سید الشہداء کو پروردگار عالم نے. ہر حال میں شکر کا جذبہ یہ انسان کو واقعی معنی میں عزیز بناتا ہے، جو ہم نے سید الشہداء امام علی مقام کے ہاں دیکھا ہے. لیکن ایسے عزیز گھرانے کو ظاہری طور پر ذلیل کرنے کے لیے کن کن راستوں کو اختیار کیا گیا. آج کی تاریخ جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ کیا ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں یہ لوٹا ہوا قافلہ کہاں پہنچا ہے؟ شام کی سرزمین پر. میں پیش کروں گا چند جملے مصائب کے آپ کے سامنے. ہم سب غیرت مند ہیں، ہم سب صاحب عزت ہیں. حد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو ہم کہتے ہیں دیکھو فلاں بازار میں مت جانا، وہاں شرفا نہیں جاتے ہیں. ہمیں اپنی ناموس کا اتنا خیال ہوتا ہے. مخدرات عصمت، بے مقنع و چادر، اور پھر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں غیرت مند فاطمہ کی بیٹیاں بغیر حجاب کے تماشائیوں کا ہجوم، اور پھر اس میں امام سجاد کا یہ مرثیہ پڑھنا، نعمان. ہمیں جن مشکلات سے گزرنا پڑا ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. تماشائیوں کا ہجوم تھا. ہم نے شمر سے یہ ریکویسٹ کی تھی، ہماری یہ درخواست تھی کہ اس راستے سے لے کر جایا جائے جہاں تماشائیوں کا ہجوم کم ہو، لیکن ہمیں اسی راستے سے لے کر جایا جاتا ہے جہاں تماشائیوں کا ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے. میں پیش کروں آپ کے سامنے. ہم تو اپنی بچیوں کو اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں، لیکن حسین کی لاڈلی سکینہ، اور پھر کوفے میں جو استقبال ہوا ہے وہ صدقے کے خرمے ہیں، لیکن شام میں جو استقبال ہوا ہے اس کا انداز بدلا ہوا ہے. شام میں چھتوں سے گرم کھولتا پانی آ رہا ہے، پتھر آ رہے ہیں. بس ایک روایت پیش کروں گا اور اسی میں اگر آپ کو ایک قطرہ اشک نکل جائے تو سمجھ جائیے نجات کے لیے کافی و وافی. صرف ایک روایت سن لیجئے کہ کن مصیبتوں کو برداشت کیا ہے. یہ جو امام سجاد بار بار کہتے ہیں الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا ہمیں شام کی سرزمین پر کرنا پڑا ہے. امام نے بازار شام، دربار شام، زندان شام کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اسی زندان شام میں سید الساجدین کی چھوٹی بہن جناب سکینہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو جاتی ہیں. اور پھر امام سجاد کہتے ہیں مجھے میری بہن کی موت نے بوڑھا کر دیا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کروں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابن عتیبہ. روایت کیا کہتی ہے سنیے. روایت کہتی ہے یہ شام کا رہنے والا نہیں، شام آیا ہے، ایک سرائے میں جا کر کے آرام کر رہا ہے کہ اچانک
اس کے کانوں میں ڈھول تاشے کی آواز آتی ہے، شادیانے بج رہے ہیں، اپنے پاس لیٹنے والے انسان سے پوچھتا ہے آج تو مسلمانوں کی عید کا دن نہیں ہے، آخر یہ مسلمان خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ اب یہ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ ایک باغی نے خروج کیا تھا، کربلا میں مارا گیا، امام حسین کا تعارف کیسے کرایا جا رہا ہے شام کی سرزمین پر؟ اس کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو اسیر بنا کر لایا گیا ہے، اسی کی خوشیاں منا رہے ہیں آج کے مسلمان۔ ابن عتیبہ نکلا ہے، ابن عتیبہ جیسے ہی نکلا کیا دیکھا؟ نوک نیزہ کی بلندی پر خوبصورت چہرے والے سر موجود ہیں۔ ایک لہجے کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ سمجھ گئے کس کا سر ہے؟ سر مبارک کے سرکار ہے سید الشہداء جناب ابوالفضل العباس کا سر ہے، جناب علی اکبر کا سر ہے، جناب اون محمد جناب قاسم کا سر ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے اتنے میں ہمیں کچھ خواتین دکھیں جو بے مقنوں چادر رسیوں میں بندھی ہوئی تھیں۔ سمجھ گئے کون ہیں؟ یہ بنات ہے امیر المؤمنین زینب ام کلثوم، رباب، فروا، اور ساری بیویوں کے درمیان ابن عتیبہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کمسن بچی دکھائی دی، یتیم سرکار سید الشہداء سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ۔ ابن عتیبہ کہتے ہیں میری نگاہ کچھ قدم آگے بڑھی تو میں نے دیکھا آگے ایک نحیف و لاغر و کمزور انسان، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں طوق خاردار ہے، جس کے کمر میں لنگر ہے۔ سمجھ گئے کون؟ سید الساجدین، زین العابدین، میر کاروان حسینی۔ ابن عتیبہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، جیسے ہی اس انسان کی نگاہ مجھ پر پڑی فوراً کہتا ہے ابن عتیبہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابن عتیبہ کہتے ہیں میں تڑپ گیا، یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے؟ آپ کون؟ کہا میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں۔ وہ جو نوک نیزہ پر سر دیکھ رہے ہو میرے بابا حسین کا سر ہے، وہ سر میرے چچا عباس کا سر ہے۔ امام سجاد نے ایک ایک سر کو پہچانوایا۔ ابن عتیبہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ ابن عتیبہ کہتے ہیں میری جیب میں 2000 درہم ہیں۔ جانے قربان جائے خدا نہ کرے کسی غیرت مند صاحب عزت پر وہ وقت آئے جو وقت امام سجاد پر آیا ہے۔ کوفے تک کی منزل کو امام سجاد نے اور اسیران اہل حرم نے 3 دنوں میں طے کر لیا، لیکن شام کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے 15 دن گزارے ہیں، اور پھر تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ ابن عتیبہ سے امام سجاد کہتے ہیں جاؤ بازار سے میری پھپھیوں کے لیے چادر خرید لاؤ۔ ابن عتیبہ 1000 درہم سے چادر خرید کر بس میں نے ختم کر دیا۔ ابن عتیبہ نے چادریں دے دی، امام سجاد کے پاس پہنچے، امام سجاد نے کہا کتنے پیسے بچے؟ 1000 درہم بچے۔ ابن عتیبہ جاؤ ان نیزہ برداروں کو یہ پیسہ دے دو تاکہ نیزہ لے کر آگے بڑھ جائے، تماشائیوں کا ہجوم آگے چلا جائے، ہماری پھپھیوں پر لوگوں کی نگاہیں نہ پڑے۔ ابن عتیبہ کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ مارنے والے نے ایک پتھر پھینکا ہے، میں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، جناب امام سجاد طرف گئے، ابن عتیبہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو، تم نے ایک پتھر دیکھا برداشت نہ کر سکے، ہم نے کربلا سے کوفے سے شام تک مسلسل پتھروں کی بارش دیکھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ علم خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ معبود ان مجالس میں دامِ درمِ قدمِ سخن شرکت کرنے والوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے کریم پروردگار ان مجالس کے بانیان جو اس دنیا میں نہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھ، ہمارے ان ناچیز آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو حسینی مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق کرامت فرما۔ اے کریم پروردگار اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان امام حسین ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جملہ مؤمنین، علماء، فاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی محافظ کربلا جناب
آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھ، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما، اسلام دشمن عناصر کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع